الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مومن کے لیے صبر ایک نہایت پسندیدہ اور مطلوب صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بلا حساب دیا جائے گا۔ نیز ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ساتھ ہی صبر کرنے والوں کے درجات کی بلندی اور ان کے اجر کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ فرمایا، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج میں نے ان کے صبر کرنے کا یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہے۔ یا فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں عالیشان محل دیے جائیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو بار بار صبر اختیار کرنے کی تاکید فرمائی۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر اختیار کرو، بہترین انجام متقیوں ہی کے لیے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر اختیار کریں جس طرح باہمت رسولوں نے صبر اختیار کیا۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی آیتیں صبر کے متعلق آئی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صبر اختیار کرنا مومن کے لیے ایک ضروری صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو پیدا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اس صفت کے اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے، اور آخرت میں اس نے ان کے لیے بڑے بڑے اجر رکھے ہیں۔ تو بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اس صبر کی حقیقت کیا ہے جس کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے اور جس کا اتنا اونچا بدلہ مل سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی گئی جو صبر سے زیادہ بہتر اور کارآمد ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے اس لفظ کا صحیح مفہوم ہو اور ہم یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس سے کیا مراد ہے، تو پھر بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ صبر کتنی بڑی نیکی ہے اور اس کا اتنا بڑا اجر کیوں رکھا گیا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، عربی زبان میں صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھنا بھی صبر ہے، جلد بازی اور گھبراہٹ سے کام نہ لینا بھی صبر ہے، کسی خوف یا لالچ کے موقع پر اپنے مقام سے نہ ہٹنا بھی صبر ہے، ٹھنڈے دل سے جچی تلی قوت فیصلے سے کام لینا اور جوش سے بچنا یہ بھی صبر ہے۔ کیسے ہی اندیشے اور مشکلیں ہمارے سامنے ہوں، اس کے باوجود اگر ہمارے قدم نہ لڑکھڑائے تو یہ بھی صبر ہے۔ غصے کے وقت اپنے کو قابو میں رکھنا بھی صبر ہے۔ اشتعال انگیزی کے موقع پر غلط کام نہ کر بیٹھنا بھی صبر ہے۔ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹے، حالات بگڑتے نظر آئے تو ایسی حالت میں بے چین نہ ہونا اور حواس کو پریشان نہ ہونے دینا بھی صبر ہے۔ کسی مقصد کے حاصل کرنے کے شوق میں جلد بازی سے بچنا بھی صبر ہے۔ دنیاوی فائدے، نفس کی لذتیں اور طرح طرح کی چیزیں جب دل کو لبھائے تو ان کے مقابلے میں صحیح راستے پر قائم رہنا اور کوئی غلط قدم نہ اٹھانا بھی صبر ہے۔ غرض یہ ہے کہ قرآن پاک میں جس طرح پر اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس لفظ میں بہت سے معنی سمیٹ دیے گئے۔ اب ذرا سوچیے کہ جب ایک بندہ مومن ان تمام موقعوں پر جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتا تو یقیناً وہ ایک بڑا کام کرتا ہے اور اسے اس کا ایسا ہی بدلہ ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پر سوچیے کہ ایک شخص آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو بھی یہ قدرت حاصل ہے کہ آپ اسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں،
لیکن اگر صرف اس خیال سے آپ نے اس کی زیادتی کو برداشت کر لیا کہ آپ کا مالک آپ سے خوش ہوگا اور آپ اسے کچھ نہیں کہتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا یہ صبر کرنا بیکار ہو جائے اور آپ کو اس کا کوئی بدلہ نہ ملے؟ آپ سنتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ کے خلاف الزام تراشیاں کی، آپ بھی اس کے بہت سے عیب جانتے ہیں، آپ کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ اس کی برائیاں بیان کر کے اسے بھی لوگوں کی نظروں میں گرایا جائے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ ایسا کرنے سے آپ کو روکا گیا ہے۔ اس طرح نفس کی خواہش کو دبانے سے آپ کو ایک تکلیف بھی ہوتی ہے اور آپ اسے برداشت کر لیتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اس تکلیف برداشت کرنے کا کوئی بدلہ نہ ملے؟ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ انسان کو ہر برائی کی طرف لے جانے والی نفس کی خواہش ہی ہوتی ہے۔ خواہش نفس کو روکنا صبر ہے۔ اس طرح گویا صبر برائیوں سے روکنے کے لیے سب سے بڑی قوت ہے۔ اگر انسان اس قوت سے کام نہ لے تو ہر آن اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ نیکیوں سے محروم ہو جائے اور برائیوں میں پھنس جائے۔ عزیز ساتھیوں، ایک شخص معاشی تنگی میں مبتلا ہے، حلال روزی کمانے کی جتنی کوشش کرتا ہے ناکامی ہوتی ہے، ذرا بے احتیاطی سے کام لے تو ناجائز طریقوں سے آسانی کے ساتھ رزق حاصل ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کے خوف سے غلط طریقوں سے بچتا ہے اور اس کی اجر کی امید میں سختیاں برداشت کر لیتا ہے تو یہ صبر ہے، اور اس کا اجر اسے یقیناً ملنے والا ہے اور ملنا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص کو معاشی خوشحالی حاصل ہے، جائز طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دے رکھا ہے، دولت اپنے ساتھ سامان عیش کی خواہش اور نام و نمود کی آرزو لے کر آتی ہے، قدم قدم پر نفس کی خواہشات دولت کے نئے نئے مصارف سامنے لاتی ہے۔ اب اگر اس موقع پر بندے مومن اعتدال کی راہ پر قائم رہتا ہے، کسی ایسی جگہ اپنا پیسہ صرف نہیں کرتا جو اللہ کی ناخوشی کا باعث ہو، اور ہر غلط خواہش کے مقابلے میں اپنے نفس کو روکتا ہے، تو یہی صبر ہے اور اس کے لیے وہ یقیناً اجر کا مستحق ہے۔ کاروبار کے شباب کا وقت ہے، بظاہر ذرا سی بے توجہی سے نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن آئین اسی وقت دین کے تقاضے بھی سامنے آتے ہیں۔ گاہکوں کو چھوڑ کر نماز و جماعت کے لیے دکان سے اٹھنا پڑتا ہے۔ اب ایک طرف کاروبار کا دباؤ ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ اس موقع پر ظاہری مفاد کو ترک کر دینا ہی صبر ہے اور اس کے لیے یقیناً اجر ملنا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بے شمار پہلو صبح سے شام تک ہمارے سامنے آتے ہیں، جہاں ایک طرف خواہش نفس ہوتی ہے اور دوسری طرف دینی اور اخلاقی تقاضے، گھریلو زندگی کی بدمزگیاں، اولاد کی محبت، اولاد کی نافرمانیاں، دوستوں اور رشتہ داروں کی بے وفائیاں، ملازموں اور دوسرے اہل معاملہ کی بے عنوانیاں۔ غرض یہ کہ قدم قدم پر مومن کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو، جو تمہارا ہمدرد نہیں تم بھی اس کے ساتھ ہمدردی نہ کرو، لیکن ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس موقع پر اونچے اخلاق کا ثبوت دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نظروں کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، اور جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کروں۔ ان باتوں کے سامنے آتے ہی جذبات میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے فیصلے بدل جاتے ہیں اور آپ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کرتے۔ یہی صبر ہے، یہی بڑی ہمت کا کام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس کسی نے صبر کیا اور درگزر سے کام لیا تو یقیناً یہ بہت اونچے درجے کا کام ہے۔ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ حق بظاہر مغلوب دکھائی دیتا ہے، حق کی حمایت میں زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، حق کی مدد کرنے والے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر اگر آپ ہاتھ سے کام لے تو اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ زبان سے حق کی حمایت کرے تو یہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں، اور پھر اس راہ میں جو کچھ سہنا پڑے اس سب کو خوشی خوشی جھیل لے تو اس کے لیے صبر ہی درکار ہے۔ آپ مدتوں سے خیر کی دعوت دے رہے،
کہیں کوئی سن کر نہیں دیتا، لوگوں میں بھلے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی، خدا کی نافرمانی کا عام چلن ہے، منکر معروف بنتا جا رہا ہے اور معروف کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ نفس کہتا ہے کہ بھلا ایسے حالت میں کیسے، کلمہ حق کی سربلندی کا امکان ہی کیا ہے، ہمتیں پست ہونے لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے مقام سے نہیں ہٹتے۔ دنیا آپ کو دیوانہ سمجھتی ہے، لیکن آپ اپنی دیوانگی پر شرمندہ نہیں ہیں، نہ حالات سے پریشان ہیں اور نہ مایوس، نہ کسی خوف کو آپ دھیان میں لاتے ہیں اور نہ کسی لالچ سے آپ کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ یہی صبر ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہو جو ہم سے صبر کا مطالبہ نہ کرتا ہو۔ ہر قدم پر صبر، ہر حال میں صبر، یہی وجہ ہے کہ صبر کے لیے اتنا اجر ہے اور صابروں کا درجہ اتنا اونچا ہے۔ بھائیو اور عزیزو، آج جن حالات میں ہم گھرے ہوئے ہیں وہ ہم سے صبر کا شدید مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم ہر موقع پر صبر کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر دے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔